نہج البلاغہ یہ کہہ رہی ہے، مجھے دکھائیں یہ خطبہ اگر آپ کے امام علی، جس کو آپ امام منصوص جن کو مانتے ہیں، ہم تو ان کو امام منصوص نہیں مانتے ہیں۔ فین کے موقع پر جب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں جناب حضرت امیر معاویہ کو، تو میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں، I dislike it۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، برادران اسلام، یہاں پر ایک عظیم غلطی کا ازالہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کہ ہم پر پراپوگنڈا کے تحت اکثر نواسب کی طرف سے، ناصبین کی طرف سے ہم پر جھوٹے پراپوگنڈے بنائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک مولانا صاحب ہیں کہ جنہوں نے پراپوگنڈا کرتے ہوئے ہم پر یہ الزام لگایا کہ شیعان محمد و آل محمد جو کہ اصحاب پیغمبر کو یا ادروائز گالیاں دیتے ہیں، تو وہ گالیاں نکالنے سے، گالیاں دینے سے مولا علی نے منع کیا ہے کہ امام علیہ السلام جب جنگ صفین میں موجود تھے تو امام علی ابن ابی طالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے شیعان کو اہل شام پہ گالیاں نکالنے سے منع کیا۔ اب یہاں پر ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ روایات ہوں، جو واقعات ہوں، جو فرامین محمد و آل محمد ہوں، وہ چھوٹا سا کلپ کاٹ کے نہ دیا کریں، پوری بات لوگوں تک پہنچایا جائیں، کیونکہ آپ آخر میں کیا کہتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، کہ جو ہم پر اپنا واجب تھا یہ تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، ہم نے وہ جو کچھ تھا ہم نے کھول کے بیان کر دیا۔ تو کھول کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ مقصد کی بات لے لی جائے اور آگے بات کو کاٹ کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، پراپوگنڈا کیا جائے، کہ جیسا کہ اکثر نواسبین ہمارے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہوئے اسی ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں کہ بات کو آگے پیچھے سے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے حوالے سے وہ بات کو کلیئر نہیں کرتے، کاٹ کے مروڑ کے کرتے ہیں۔ اگر یہی بات میں کہہ دیا جو قرآن میں لکھا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ، اگر کوئی یہ بات ویلا کرتا رہے تو وہ اپنی جگہ پہ وہ ایک پراپوگنڈا کہہ رہا ہے، جب تک آگے آیت کا حصہ نہیں پڑے گا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کہ تم حالت نشے میں ہو، اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا، پھر بڑے بڑے پردے اٹھ جائیں گے کہ کون نشے میں تھا، کس نے نماز پڑھائی، کس انداز میں نماز پڑھائی، رسول اللہ نے ان کو روکا کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا، پھر قرآن کی آیت آ گئی۔ بہرحال ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے حوالہ دیا کہ شیعوں کی نہج البلاغہ ہے، کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ لیجئے میں اس خطبے کو پڑھتا ہوں جس پہ پراپوگنڈا آج کل سوشل میڈیا میں بنایا جا رہا ہے، اچھالا جاتا ہے اس روایت کو، اس عبارت کو۔ اب میرے پاس یہ ہے نہج البلاغہ، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے نہج البلاغہ، ہمارے محقق، ہمارے عظیم لیڈر، ہمارے قائد، ہمارے پسندیدہ قائد ہر دل عزیز جناب مفتی جعفر حسین صاحب کی یہ ترجمہ ہے، اور یہ نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے، خطبہ نمبر 204 ہے، اس کا صفحہ نمبر 571 ہے۔ یہ جو انہوں نے پراپوگنڈے کے لیے بات کی تھی وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پہلے اردو میں ترجمہ کروں عبارت کا، پھر میں عربی عبارت کی طرف بڑھ کے ایک ایک لفظ کا بامعنی صرفی نحوی قواعد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کا ضامن دے کر میں یہ خطبہ آپ کو سنانے والا ہوں، تاکہ جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی نفی ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ یہاں تک اس نے لکھا، اور پھر آگے خطبہ جو امام علی مقام علیہ السلام، امام علی ابن ابی طالب نے جو خطبہ دیا ہے اس کو آگے سے اس نے نہیں پڑھا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں عربی عبارت اس کی۔ انی اکرہ، مولا فرماتے کہ بے شک میں کراہت محسوس کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، ان تکونو کہ تم ایسا کرو کہ سبابینا ولیکن تم لو وصفتم اعمالہم وذکرتم حالہم کان اسوابل فی القول وابلغ فی العذر۔ یہاں تک میں رکی آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو، اگر تم ان کے کرتوت، مولا فرماتے ہیں اگر تم ان کے کرتوت کو کھول کر اور ان کی صحیح حالات پیش کرو کہ جو وہ میرے لیے بغض رکھتے ہیں، اپنا سیرت محمد و آل محمد سے، سیرت رسول سے اور قرآن تعلیمات سے دور ہیں، یعنی کہ وہ گمراہ ہیں، اگر تم کی یہ باتیں لوگ تک پہنچاؤ تو یہ بہتر ہے کہ گالیاں نہ دو۔ گالیاں دینا
یہ علی اور علی کے ماننے والوں کا شیوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام ایک بار مدینہ کی گلی میں آئے، ایک آدمی نے امام حسن کو گالیاں دینا شروع کی تو امام مسکرا کے اس کی تمام تر گالیوں کو سنتے رہے۔ سننے کے بعد جب وہ تھک گیا تو امام حسن نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس گھوڑا نہیں ہے تو میں اپنا گھوڑا دیتا ہوں، اگر تیرے پاس رزق نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں تو میں اتنا رزق دیتا ہوں کہ تیری نسلیں وہ رزق کھاتی رہیں، ختم نہیں ہوگی، اگر تیرے پاس کوئی بیوی نہیں ہے تو میں اپنی کنیزوں میں سے خوبصورت کنیز دیتا ہوں، اگر تیرے پاس مال و زار نہیں ہے تو میں تمہیں مال و زار دیتا ہوں۔ جب امام حسن کا یہ اخلاق حسنہ سنا تو مولا کے قدموں میں گرا، قدموں میں گر کے کہتا مولا میں شام سے آیا، شامی لوگوں نے آپ کے لیے مجھے اتنا ورگلایا، اتنا جھوٹا پراپوگنڈا کیا کہ میں آپ کو گالیاں دینے پر میں مجبور ہو گیا۔ یہ گالیاں دینا محمد و آل محمد کی سنت ہے ہی نہیں۔ یہاں تک خطبہ بالکل ٹھیک ہے کہ مولا نے فرمایا میں گالیوں کو پسند نہیں کرتا، آگے مولا نے یہ بھی فرمایا کہ گالیوں کی بجائے ان کی کرتوتوں کو، کرتوتیں کیا ہے کہ وہ اسلام سے دور ہیں، کیا دور ہیں کہ وہ وحی کو نہیں مانتے، رسول کو رسول نہیں مانتے، قرآن کی تعلیمات پر وہ گامزن نہیں تھے، تعلیمات کو نہیں مانتے کہ تھے، اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے بہت بڑے دشمن تھے، منافقین میں سے منافق تھے، منافقت رکھتے تھے۔ مولا فرماتے اگر ایسی باتیں ان کے لیے لوگوں کو بتاؤ تو یہ بہتر ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جو بھی میرے کائنات کا منکر ہے، منافق ہے، اس کی منافقت کو لوگوں تک عیاں کرنا چاہیے۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو یہ ٹھکانے کی بات ہے، اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہے، یعنی کہ ان کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا یہ صحیح طریقہ کار ہے۔ پھر مولا آگے فرماتے ہیں مکانہ سبکم ایاہم اللہم احقن دماؤنا و دماؤہم، اور مولا فرماتے ہیں کہ تم گالی گلوچ کی بجائے بلکہ یہ دعا مانگو کہ پروردگار عالم ہمارا خون اور ان کا خون نہ بہے۔ یعنی امیر کائنات علی ابن ابی طالب جنگ صفین میں موجود بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قدر ہو سکے یہ خون خرابہ نہ ہو، یہ جنگ و جدال نہ ہو، یہ امیر کائنات کا اخلاق حسنہ ہے۔ پھر آگے مولا فرماتے ہیں وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، اور تم یہ بھی دعا کرو کہ پروردگار عالم ہمارے درمیان صلح کروا دو، ان گمراہ لوگوں کی اصلاح فرماؤ۔ یعنی کہ مولا ان کی طرف کہہ رہے کہ وہ گمراہ ہیں، پروردگار ہمارے درمیان صلح کرواؤ اور ان کی اصلاح فرماؤ کہ وہ باغی ہو چکے ہیں، جیسا کہ شرافیق اکبر میں مولا کائنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمارے یاسر کے حق میں کہ یا عمارو، اے عمار تک تو لو کا فیات الباغیہ، کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی کہ یہ اسلام کے باغی ہیں، تم دعا کرو کہ یہ بغاوت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف واپس رجوع کریں۔ یعنی مولا یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں جو آگے نہیں وَأَحْدِهِمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفُ الْحَقُّ مَنْ جَهِلَهُ وَيَرْعَوِيَ عَنِ الْغَيِّ وَالْعُدْوَانِ مَنْ لَحِجْ بِهِ۔ اب یہاں پر اس کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ اور ہمارے ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کرے اور پروردگار عالم انہیں ہدایت کی طرف موڑ دے۔ مولا فرماتے ہیں ان کو ہدایت کی طرف موڑ دے، وَهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ، یہاں تک کہ وہ گمراہی کو چھوڑ دیں اور ہدایت کی طرف رجوع کریں۔ یہ مولا مفصل خطبہ دے رہے ہیں تاکہ جو وہ گمراہ ہوئے ہیں، اسلام کے باغی ہیں، بغاوت کو چھوڑ دیں، گمراہی کو چھوڑ دیں اور ہدایت کی طرف واپس پلٹ آئیں تاکہ وہ حق کو پہچان لے۔ اب یہاں پر میں یہ گزارش چاہ رہا ہوں، مولا نے جو خطبے کا آخری لفظ ادا کیا ہے کہ یہ حق کو پہچان لیں۔ حق کون ہے؟ اب ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے ہیں، آپ نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ مولا یہ فرما رہا ہے کہ ہم حق پہ ہیں کیونکہ حق تو علی کے ساتھ ہے۔ پھر آگے رسول پاک فرماتے ہیں وَعَادِلِ الْحَقَّ مَا حَيْثُ دَارَ علی، اے پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے جدھر میرا علی مڑ جائے۔ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اہل شام اور مولا کے درمیان حق پہ امیر کائنات تھے، حق علی کے ساتھ تھا اور علی بذات خود حق ہے اور حق ادھر پھر جاتا ہے جدھر مولا علی پھر جاتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں یہ عنایت ہے کہ ہم نے علم علی سے لیا ہے، در بدر سے نہیں لیا۔ حق کل بھی علی کے ساتھ تھا، آج بھی حق علی کے ساتھ ہے۔